الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا استخارہ کن کن امور میں کیا جائے اور کن کن امور میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، چند امور ایسے ہیں، چند اعمال ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی استخارہ ہر کام میں نہیں ہوتا ہے، کچھ کام ہیں جن میں انسان کو استخارہ اور دعا استخارہ کرنی چاہیے، ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ امور کہ جن میں انسان کو استخارہ نہیں کرنا، مثلا ایک ایسا عمل جو انسان پر واجب ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ یا دیگر جو فرائض ہیں، اس کے بارے میں انسان یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ میں کروں یا نہ کروں۔ شریعت نے یہ امور انسان پر پہلے ہی فرض کر دیے ہیں، تو ان کی ادائیگی انسان پر واجب ہے، اس پہ استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ امور جسے اسلام نے حرام کر دیا ہے، مثلا جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا۔ اب ان چیزوں کے بارے میں قطعاً انسان کو استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان امور کو گناہ قرار دیا ہے اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان امور سے وہ اجتناب کرے، ان امور سے دور رہے۔ نمبر 3، ایسے اعمال، ایسے امور جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کو قطعاً استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، صلہ رحمی۔ یہ وہ امور ہیں جو اسلام نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے، تو ان امور کے بارے میں انسان استخارہ نہیں کرے گا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ نہیں، ان اعمال کی تعمیل کرنا، بجا آوری کرنا، یہ اسلام نے اس کو پسند قرار دیا ہے، تو لہذا پسندیدہ امور کے بارے میں بھی انسان استخارہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ایسے امور جنہیں شریعت نے مکروہ جانا ہے، جنہیں شریعت نے اچھا نہیں خیال کیا، تو لہذا ان امور کے بارے میں بھی انسان استخارہ نہیں کرے گا۔ اور نمبر 5، یہ بات بھی یاد رکھیں، استخارہ ہمیشہ ان امور کے بارے میں ہوتا ہے جو مستقبل میں ہو، آئندہ ہونے والے کاموں کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے، لیکن جو واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں، گزشتہ واقعات کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ استخارے کا معنی یہی ہے کہ آئندہ مستقبل میں ہونے والا کام وہ کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں استخارہ ہوتا ہے، ماضی کے واقعات کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر چوری ہو جائے تو چور کو تلاش کرنے کے لیے لوگ استخارہ کرواتے ہیں۔ اب چوری ایک ماضی کا عمل ہے، چوری ہو چکی، اب ماضی کے واقعات کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں عام ہیں، تو ان امور میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، استخارہ کن میں کیا جائے گا؟ ایک ایسا کام کہ جس سے اسلام نے، شریعت نے انسان کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا، یعنی چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے۔ اب انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو لہذا وہ اپنے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ کام اگر میرے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں، اگر فائدہ مند نہیں ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یعنی اس کام کے لیے استخارہ کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور نمبر 2، ایک ایسا کام شروع کرنے کے بارے میں بھی انسان استخارہ کر سکتا ہے کہ جو کام جائز ہے، اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے، اب انسان کو علم نہیں ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، تو لہذا انسان اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے استخارہ کر سکتا ہے۔ اب ہماری جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ شادی کا مرحلہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے شریکہ حیات کے انتخاب کے لیے سوچ و بچار کرے۔ تو شادی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے استخارے کا حکم بھی دیا ہے۔ مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے استخارے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہم، اے اللہ، انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، اور آگے فرمایا کہ اے اللہ، ان رأیت لی فی فلانہ،
کہ اے اللہ اگر فلاں عورت اس کا نام لیا جائے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہو میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اور میری آخرت کے لحاظ سے، تو فقدر حالی، یا اللہ اسے میرے مقدر میں کر دے۔ اگر اس عورت سے کوئی اور عورت میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے، تو یا اللہ اس عورت کو میرے لیے مقدر کر دے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شادی ایک اہم انسان کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، تو شادی کے تعلق سے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا انتخاب کرنے کے لیے انہیں اللہ کی ذات سے استخارہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی یہاں کریں یا نہ کریں، اس میں ہمارے نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ تو انسان کو ان امور میں اللہ کی ذات سے استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔